بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز. ہمارے یہاں کچھ ایسے محکمے بھی ہیں جو کہ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں اور ان کی حیثیت میں اگر کمی آ جائے تو شاید ہماری معیشت ڈوبنے لگتی ہے. خاص طور پر ہمیں جو بین الاقوامی طرز پر جا کے سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف الزامات کا، اس کو صاف کرنے کے لیے ان محکموں کا بڑا کردار ہے. میں بات کر رہا ہوں کسٹم کی. کسٹم میں کیا ہو رہا ہے اس پر آج بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر رپورٹر نادر خان موجود ہیں کہ یہ محکمہ جو ہے اس میں لوگ کس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ہماری جو ایف اے ٹی ایف والا جس طرح معاملہ تھا اس کو کس طرح نمٹایا گیا. تو نادر خان سے بات کرتے ہیں، وہ اس پر کافی گہری نظر رکھتے ہوئے ہیں. السلام علیکم نادر، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کیا ہے یہ کسٹم تو بڑا امیروں والا محکمہ ہے، بڑے پٹے چٹے بھی وہاں ہوتے ہیں. بس ہاں، وہ تو محکمہ تو بہت اچھا ہے اور کچھ افسران ہوتے ہیں مطلب وہ بہت اچھے دل لگی سے کام بھی کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ کارکردگی بھی کبھی بہتر ہوتی ہے. لیکن کچھ جگہوں پر ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے افسران بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ادارے کو جو ہے تھوڑی سی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر اوور آل کارکردگی دیکھی جائے تو جو سالانہ رپورٹ خود یہ کسٹم حکام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں تو قدرے بہتری ہے ابھی بھی. لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ آج کل جو ایک ایشو چل رہا ہے کسٹم کے حوالے سے، اور خصوصاً کیونکہ کراچی ایک ہب ہے کسٹمز کے معاملے میں، بالکل پورے ملک کا دار و مدار جو ہے وہ کراچی کی ہے اور کراچی پورٹ ہے نا، میں مین پورا پورٹ ہے. مین پورٹ ہے، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ جو نظریں ہیں کسٹم کے حوالے سے وہ کراچی پہ زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ ہے معاملہ، لیکن وہ وہاں پر آج کل خود عذاب کا شکار ہیں جن لوگوں نے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں اور جن لوگوں نے ایسی ٹیکس چوری کی وارداتوں کو روکنا ہوتا ہے، کرنسی اسمگلنگ کو روکنا ہوتا ہے، منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے ان کے جیسے ایف اے ٹی ایف والا معاملہ تھا. اختیارات ہیں ان کے پاس. لیکن وہ بہرحال خود عذاب کا شکار ہیں اور آج کل ایف آئی اے کے تسلط میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو دیکھیے یہ کہانی اب کہاں تک چلتی ہے. بڑا مشہور قصہ ہوا پچھلے دنوں کہ ایف آئی آر ہوئی جی، وہ ہیروئن تھی تو چرس تھی تو منشیات تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ. نہیں وہ ہیروئن اور منشیات کے حوالے سے تو خبر خیر وہ تو ایک میرے خیال میں وہ اتنی درست کہانی نہیں تھی. وہ ایک کوئی بس فیبریکیٹڈ معاملہ تھا. جب وہ ہوا یہ تھا کہ 7 جولائی کو جو ہے وہ کسٹم کے 2 سپرنٹینڈنٹ تھے، ایک کسٹم پریونٹیو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کے طارق محمود صاحب اور ایک جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس کی اے ایس او کے جو ہے یہ تو ویسے ہی نہیں بنتی سپرنٹینڈنٹ. ہاں دونوں ہیں، وہ ایک جاور عباس ہیں، وہ دونوں اپنے گھروں سے جب نکلے، ایک ڈیفینس میں کہیں رہتے ہیں اور ایک گزری میں رہتے ہیں. تو وہ گھروں سے نکلے تو اس کے بعد ان کے موبائل فون آف ہو گئے تھے اور وہ ایک 24 گھنٹے تک جب بالکل نہیں ان کا کچھ معلوم ہوا تو ان کے اہل خانہ نے کسٹم سے رابطہ کیا تو کسٹم نے جو ہے وہ پولیس سے رابطہ کیا اور ان دونوں تھانوں میں جو ہے ان کی سرکاری سطح پہ رابطہ ہوا. کیونکہ پھر وہ لیکن اس دوران جو ہے جب وہ لاپتہ ہوئے تو سارے معاملات پھر شروع ہوئے. اب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سوال ہے کہ جب لاپتہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بعض کسٹم افسران کے علم میں تھا کہ ان کو کون لے کر گیا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ایک سوال تو خود چیف کلیکٹر کسٹم جو ہیں یعقوب ماکھو صاحب، وہ ان کو میرے خیال میں جو ہے تو علم تھا کیونکہ اس پورے میٹر میں وہ 22 اگست 2022 سے وہ یہاں پر جو ہے اس پوسٹنگ پہ موجود ہیں. لیکن ان کے نیچے جو کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں 3 20 گریڈ کے افسران ہیں جو کلیکٹر کراچی رہے ہیں، کلیکٹر کراچی پریونٹیو کے، اور ان کے انڈر میں اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کام کرتی ہے. تو وہ 3 افسران بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں اور اس مقدمے میں ایک بندہ وہ نامزد ہے جو کراچی بلوچستان میں چھالیہ کا سب سے بڑا اسمگلر ہے. وہ نورانی، عمران نورانی اس کا نام ہے اور وہ سنی انٹرپرائزز کے نام سے کوئی سائٹ ایریا میں ان کی کوئی کمپنی ہے اس سے. لیکن وہ کمپنی خیر بہرحال وہ ہے، لیکن وہ ڈمپنگ پوائنٹ ہے ساری چھالیہ کا. اچھا، وہ وہاں پر تو یہ جو اسمگل ہو گیا. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے اس میں ان لوگوں کو چھالیہ اسمگلرز سے جوڑا ہے.
کہ مثلا یہ سب چھالیہ اسمگلنگ کے لیے اور یہ اس گینگ میں ہاں اس گینگ کا حصہ قرار دیا. ہوں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یعقوب ماکھو پہ سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں کسٹم ہاؤس میں یہ ریومرز ہیں اور یہ افواہیں جو ہے وہ گردش میں ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے رپورٹ اسی حوالے سے کی ہوئی تھی پہلے سے اچھا چیئرمین ایف بی آر کو اور ممبر کسٹم. اگر وہ چیئرمین ایف بی آر اور ممبر کسٹم تک رپورٹ گئی ہوئی تھی تو اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کارروائی نہیں ہوئی. پہلے کارروائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب ماکھو صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چیئرمین ایف بی آر اور ممبر کسٹم دونوں جو ہے نا شریک جرم ہیں اس معاملے کے اندر. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کرے کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نائل ہیں کہ ان کے اندر میں اتنے سارے کام ہوتے رہے اور ان کو پتہ نہیں لگا. تو یہ سوالات ہیں تو جس کے سوالات کے جوابات وہ دینے سے گریز آئے. نادر یہ تو دو دیکھے بندے پکڑے گئے, اس ایف آئی آر میں کسٹم کے اور بھی افسر نامزد ہیں, یہ چھالیا والا نامزد ہے, تو یہ کیا ان کے اوپر کوئی ایسا ہاتھ ہے کہ ان کو ایف آئی اے گرفتار نہیں کر پا رہی یا ان کی طرف جا نہیں رہی؟ اب یہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ وہ جو 3 افسران ہیں وہ گریڈ 20 کے افسران ہیں نا. جو گریڈ 20 کے افسران از اکول ٹو مثلا اب کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی لیول کے افسران ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ سی ایس ایس والے افسران ہیں اور ان کے لوگ رابطے افسران تھے. تو اس معاملے میں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ان کا ایک اچھا ہے, ان کو راستہ دیا گیا. مثلا 2 افسران نے جو ہے اس میں وہ بیل کروا لی ہے بیفور اریسٹ کروا لیے, ایک کا بھی وہ لاپتہ ہے, ان کا پتہ نہیں ہے کچھ کہ وہ کہاں منظر عام سے بالکل. ان کی پوسٹنگ کہاں تھی؟ ان کی پوسٹنگ اس وقت جو تھی وہ ڈائریکٹریٹ آف اغوان ٹرانزٹ کے وہ کراچی کے مثلا ڈائریکٹر تھے وہ اس وقت گریڈ 20 کے افسر تھے. مثلا اس سے پہلے جو ان کی پوسٹنگ تھی جب وہ کلیکٹر کسٹم پریونٹیو تھے تو اس زمانے میں ان کے اوپر یہ الزامات سارے عائد ہوئے تھے, اسی زمانے کی ایف آئی آر ہے. لیکن اس کو وہاں سے ہٹانے کے بعد ان کو وہ ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس میں آئے تھے, پھر وہاں سے ان کی پوسٹنگ ہوئی جو ہے وہ ڈائریکٹر اغوان ٹرانزٹ. لیکن بہرحال اس کی جب سے یہ افسران لاپتہ ہیں اس کے بعد سے وہ بھی لاپتہ ہیں, لیکن وہ منظر عام پر نہیں ہے. بعض ایف آئی اے کے بعض افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ٹریول ہسٹری ہے اس میں جو قومی شناختی کارڈ ہے اور جو ان کا پاکستانی پاسپورٹ ہے اس میں تو ان کی ٹریول ہسٹری باہر کی نہیں ہے. اچھا کہ مطلب وہ باہر کی, اس کا مطلب ہے لیکن اگر ان کے پاس کوئی غیر ملکی پاسپورٹ اور کوئی ہے تو اس کا بھی ریکارڈ چیک ہو رہا ہے. ڈپلومیٹک اگر کوئی اس طرح کوئی معاملہ ہوا یا کسی اور ملک کی شہریت ان کے پاس ہوئی, چلے وہ تو دیکھیں سرکاری افسر ہے اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل میں معاملہ اس میں پوری ایف آئی آر کے اندر جو اصل ایک ہے کہ چلو 2 سپرنٹینڈنٹ بھی آپ نے گرفتار کیے, 20 گریڈ کے افسران کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے اعلیٰ سطح پہ رابطے ہوں گے آپ, لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک چھالیہ ڈیلر ایک چھالیہ اسمگلر اس کو گرفتاری کرنے میں ایف آئی اے کو کیا رکاوٹیں ہیں, کیونکہ اس میں بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی بھی اعلیٰ سطح پر بہت اچھے پولیس افسران سے رابطے ہیں, بالکل سیاسی سطح پر اس کو بہت سپورٹ حاصل ہے, بالکل ہوں گے. یہی رکاوٹیں ہیں جو اس کی گرفتاری جو راستے آپ بتا رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو راستے آپ بتا رہے ہیں اب ہمارا مین وہ ہے راستہ ہے, آپ دیکھیں نا وہاں کن کن لوگوں کی پوسٹنگ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ان سے رابطے ہوں گے. اور پھر ایف آئی اے جو ہے وہ نعوذ باللہ کو یہ تو نہیں ہے کہ بہت بڑی کوئی مقدس چیز ہے کہ وہ بھی تو کسی نہ کسی کے آشیرواد سے بیٹھے ہوئے نا. تو ہم تو اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بااثر آدمی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ نامزد ہے, سب کچھ ہے, اس کی ڈیرے داری ہے, اس کے گودام ہے, تو کیا کہیں چھاپے واپے پڑے ہیں اس کے؟ چھاپا مارنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی ابھی تک عمران نورانی کی گرفتاری کے لیے. مطلب اس کی گرفتاری کے لیے ایسے کوشش نظر نہیں آ رہی کہیں سے بھی. اب اس میں دیکھیں نا کہ پولیس افسران ان کے جو روٹس ہیں چھالیہ اسمگلنگ کے اس وقت جو کراچی کے مین روٹس ہیں, آپ ان کی 2 سال کی پولیس افسران کی پوسٹنگ دیکھ لیں. آپ کو مثلا اگر آپ نے جوڑنا ہے نا کہ مثلا کن کن پولیس افسران کے ان کے پر آشیرواد ہے تو آپ 2 جگہ کی ہے. یا تو ایک روٹ ہے نادن بائی پاس سے آتا ہوا کیماڑی کا روٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک روٹ جو ہے وہ نادن بائی پاس سے اگر آپ ہب کی طرف چلے جائیں, مثلا ہب کی اس طرف جائیں جہاں واٹر پمپنگ اسٹیشن ہے, اور وہاں سے وہ نورانی بستی کی طرف نورانی بستی سے ہوتی ہوئی راستہ سیدھا مثلا نیو کراچی سے ہوتا ہوا وہ شہر میں داخل ہو جاتا ہے. ایک یہ روٹ ہے. یہ 2 مستند روٹ ہیں ان کے بڑے مثلا جو معروف اسمگلنگ کے روٹس ہیں. اور 2 سال کے اندر پولیس افسران کی پوسٹنگ دیکھ لیں, یا تو وہ ان کی پوسٹنگ وہاں ہوگی یا وہاں ہوگی یا کیماڑی کی طرف ہوگی. اس کے علاوہ دیکھیں تو اگر اس میں یہ جو اگر کر لیں نا تو مثلا ایسے ہی پولیس افسران ہیں جو جن کے اعلیٰ سطح پہ رابطے ہیں اور وہ سیاسی طور پر بھی آشیرواد حاصل کیے ہوئے ہیں, اور وہی روٹ جو ہے وہ اسمگلنگ کے لیے ہے. عادل وہاں سے دیکھیں ہمارے پاس جو اطلاع ہے نا وہاں سے خالی چھالیاں نہیں آتی, بالکل ہر چیز
ایرانی ڈیزل، ایرانی پیٹرول، ایرانی سب مصنوعات. چیزیں مثلا اسمگلنگ کی سب چیزیں جو ہے نا ان کا روٹ. اچھا یہ آپ کی جو ایف آئی اے والوں سے بات ہوئی ہے، کیا وہ کہیں لگتا ہے اس میں کچھ کریں گے یا ایسے مک جائے گا کام؟ نہیں، مکہ تو نہیں ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کیونکہ خود ایف آئی اے کے بہت سارے افسران کا یہ کہنا ہے، جو تفتیشی ٹیم مثلا جو اس کی سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ اتنی مضبوط تو نہیں ہے بہرحال، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کسٹمز کی اس میں جو ہے آپ ڈائریکٹ کسی کے اوپر وہ ثابت نہیں کر سکتے، عدالت میں جا کے یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، مثلا کیس ختم ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے جو 20 گریڈ کے جو افسران ہیں جو اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں اور جو دیگر ہیں ان کے لیے چھان پٹک چل رہی ہے. ان کے بینکنگ ریکارڈ، اس کی آمدن سے زائد اثاثوں کے ریکارڈ کی تفصیلات چل رہی ہیں اور ان کے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ انکوائری شروع ہونے والی ہے. وہ آج شروع ہو یا کل شروع ہو، وہ منی لانڈرنگ کی اے ایم ایل جو ہے وہ سرکل ہے کراچی میں ایف آئی اے کا، وہاں شروع ہوگی. تو اس اگر انکوائری شروع ہوتی ہے تو وہ انکوائری ایسی جاندار ہوگی جو ایف آئی اے خود جو ہے وہ اس کو کر رہی ہے، اور اس میں ان کے ریکارڈ اور بینکنگ ریکارڈ اور ان کی آمدن اور ان کی جائیداد وغیرہ کے حوالے سے وہ سب چھان پٹک چل رہی ہے. وہ ریکارڈ بہت سارا حاصل بھی ہو چکا ہے اور بہت سارا مل بھی جائے گا آج یا کل میں. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ منی لانڈرنگ کی ان کے اوپر تحقیقات شروع ہو. تھینک یو نادر، تھینک یو. ایف آئی آر چاہے کتنی کمزور ہو، عدالت میں آپ جتنا بھی جھوٹ بول لیں، لیکن چھان بین کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا اس کیس کو کتنا مضبوط کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.